جو اہل حدیث ہیں کیا ان کو اہل سنت والجماعت میں شامل کیا جاتا ہے؟ اور کیا وہ پانچواں مذہب ہے جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں؟ اہل حدیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ ان عقائد کے قائل ہیں جو ان کے اسلاف میں بہت سے لوگوں کے تھے، خاص طور پہ اہل حدیث حضرات میں غزنوی اور لکھوی، یہ دو خاندان ایسے تھے جن کے عقائد ماتریدیوں کے مطابق تھے۔ یہ جتنے ایسے لوگ تھے جن کے عقائد اہل سنہ کے مطابق تھے وہ اہل سنہ میں سے ہی شامل۔ لیکن جو لوگ ان میں یا کسی بھی طبقے میں گمراہ ہوئے، ولیعذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفات الوہیہ کے متعلق یا کفر میں پہنچ گئے کہ خدا کا بھی ایک جسم ہے اور وہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے متعلق کیا، انہوں نے حنبلیوں کے متعلق لکھا، حالانکہ وہ خود بہت بڑے حنبلی تھے۔ ان کا حنبلیوں، تم نے اپنے چہرے پہ دو کالکیں اور سیاہیاں ایسی ملی ہیں کہ سمندروں کا پانی تمہارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا۔ ایک یہ جو تم حنبلی پڑھ گئے ہو اللہ تعالیٰ کے جسم کے بارے میں اس پہ، اور ایک یہ جو تم نے یزید کی حمایت شروع کی ہے، یہ دونوں کالکیں اپنے چہرے پہ ملی ہیں اور روح سیاہ ہو گئے ہو تم، قیامت تک تم اپنی اس سیاہی کو دھو نہیں سکتے۔ اس قسم کے بہت گمراہ ہیں۔ اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے ایک مضمون بھی، ایک نہیں کئی چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو وہ چھاپ دے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا ہے جن اہل حدیث کا عقیدہ پرانے اسلاف کے مطابق تھا، الحمدللہ وہ اہل سنہ میں سے، لیکن ان میں یہ جو اب آئی ہے نا، یزید کی حمایت اور اس طرح کی اور بعض چیزیں، اور اسلاف پہ تنقید کرنا اور بے ادبی کا ارتکاب، یہ سب بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور انہیں سب کو اس سے بچنے کی توفیق بخشے۔